جبر اور تشدد ماضی کے اکثر بادشاہوں کا خاصہ رہے ہیں۔ کسی نے انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا تو کسی نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے۔ تو دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ہلاکو خان کا سقوط بغداد۔ ناظرین، ہلاکو خان تولائی خان کا چھوٹا بیٹا اور منگو خان کا بھائی تھا۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں دوکوز خاتون سے شادی کر رکھی تھی، جو مذہباً عیسائی تھی۔ ابتدا میں ہلاکو خان کو بغداد پر حملے میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، چونکہ بغداد اس وقت عباسی خلافت کا دارالحکومت تھا اور مسلمانوں کا خلیفہ معتصم باللہ بھی بغداد میں ہی رہتا تھا، اور ہلاکو خان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص خود کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہو، اس پر حملہ کرنا ہلاکو کے لیے تباہی کا موجب ہوگا۔ تو دوستو، پھر ایسا کیا ہوا کہ ہلاکو خان نے بغداد کو دنیا کے نقشہ سے ہی مٹا دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ بغداد ویسا ہرگز نہیں تھا جیسا ہلاکو اسے سمجھتا تھا۔ یہ شہر عیش و عشرت اور فرقہ بازی کا گڑھ بن چکا تھا۔ شیعہ سنی فرقے میں ہمیشہ جنگ و جدل کا سامان رہتا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جب ہلاکو کی فوجیں بغداد میں داخل ہو رہی تھیں تو وہاں کے علماء اس بحث میں مصروف تھے کہ کوا کھانا حلال ہے یا حرام، اور خلیفہ کو ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے صرف اپنے حرم کی عورتوں اور بڑھتے ہوئے خزانے کی فکر تھی۔ اسی خلیفہ کا ایک وزیر ابن الکمی تھا، جو کہ بغداد کی تباہی کا سبب بنا۔ یہ شخص شیعہ فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ شیعہ سنی فسادات کی وجہ سے اس نے سنیوں سے بدلہ لینا چاہا اور اپنے قاصد ہلاکو کی طرف روانہ کیے اور اسے اکسایا کہ بغداد پر حملہ کرے۔ یہ شخص بغداد کا سب سے بڑا غدار تھا۔ اس کے لیے اس نے سب سے پہلے فوجیوں کی تنخواہیں روک دیں۔ جب فوج کا اصرار بڑھا تو اس نے فوجیوں سے کہا کہ وہ زبردستی شہریوں سے خراج وصول کر لیں۔ اس طرح شہر میں لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ خلیفہ کو پتہ چلا تو اس نے خلیفہ کو بھی فوج کے خلاف اکسایا اور فوج کی تعداد کم کر دی گئی تاکہ وہ لوٹ مار نہ کر سکیں۔ ہلاکو خان جب بغداد پر حملے کے لیے نکلا تو آرمینیا کی عیسائی فوج بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ یہ عیسائیوں کی مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی جو صلیبی جنگوں کے بعد ابھر کر سامنے آئی۔ آخرکار ہلاکو نے 29 جنوری 1258 کو بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ بغداد شہر چاروں اطراف سے اونچی اونچی دیواروں میں گھرا ہوا تھا، اس لیے اسے فتح کرنا اس قدر آسان بھی نہ تھا۔ کئی دنوں کی مسلسل کوشش کے بعد آخرکار 5 فروری کو ہلاکو ایک جگہ سے دیوار توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی فوج شہر میں داخل ہو گئی اور شہر پر قیامت برپا ہو گئی۔ کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا عورت اور کیا بیمار، سب کو ہی موت کی نیند سلا دیا گیا۔ عورتوں کی عصمت دری کی گئی، مساجد کی بے حرمتی کی گئی، علم و حکمت سے بھرپور بغداد کی سب سے بڑی لائبریری کو آگ لگا دی گئی۔ بغداد کی فوج کو سرعام سزائیں دی گئیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس حملہ میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا، جس سے دریائے دجلہ کا پانی کئی دن تک سرخ رہا۔ خلیفہ کو اس کے بیٹوں کے ساتھ اذیت ناک موت دی گئی۔ ابن الکمی کو جو لالچ دی گئی تھی اس کا 1% بھی نہ دیا گیا اور اسے بھی گھوڑوں کے پیروں تلے رونڈ ڈالا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی بغداد کی دردناک کہانی۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ تاریخ میں گزرے ہوئے لوگوں کے عروج و زوال کی داستانیں آپ تک پہنچ سکیں۔